کہلوانا چاہتا تھا، یزید کو جنت میں گھسیڑنا چاہتا تھا، یزید کو رحمت اللہ کہلوانا چاہتا تھا، یزید کو امیر المومنین منوانا چاہتا تھا۔ نا مولوی نا، میں ذکر حسین کروں گا، ہر چوک پہ رہ گیا تیرا یزید میرے جوتے کی نوک پہ۔ ہم سے دشمنان اہل بیت کا ادب نہیں ہوگا، ہم سے دشمنان اہل بیت کا احترام نہیں ہوگا۔ میرے مصطفیٰ کریم کے وہ سارے صحابہ جو مرتے دم تک محمد اور آل محمد کے وفادار رہے، وہ صحابہ جہاں قدم بھی رکھتے ہیں ان کے قدموں کی خاک بھی ہماری آنکھوں کا سرما ہے۔ لیکن مولوی جی یہ مدینہ کا لیبل لگا کے تو اندر پھکی شام کی بیچنا چاہتا ہے، ہم تجھے یہ پھکی یہ چورن نہیں بیچنے دیں گے۔ اور اگلی بات سنیں، ہماری اہل سنت کے آپ کے سامنے سنی بیٹھا ہے، مجھے اپنی سنیت کے لیے آج کے ملا ملوانے سے سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے۔ میں حسینی سنی ہوں، ناسبی سنی نہیں، میں بلا فصل والا سنی ہوں، چوتھے نمبر والا نہیں۔ اہل سنت کے سر کا تاج، یہ بات میں سینہ چوڑا کر کے کہہ رہا ہوں، یہ لائیو جا رہا ہے پروگرام، کسی کے بڑے قبروں سے بھی نکل کے آ جائیں گے، کوئی مائی کا لال میری کئی بھی بات کو رد نہیں کر سکے گا۔ اہل سنت کے جو سر کا تاج ہے نا وہ ہے امام احمد بن حنبل، بلکہ جس پلر پہ، جس ستون پہ پوری سنیت کی عمارت اور بلڈنگ کھڑی ہے نا اس پلر کا نام ہے امام احمد بن حنبل۔ اگر امام احمد بن حنبل کو نکال دیں پوری سنیت کی عمارت زمین بوس ہو جاتی ہے۔ اور یہ جو امام محمد بن حنبل ہے ہمارے یہاں اہل سنت میں طریقت کی تصوف کی بہت بڑی شخصیت ہے۔ حضور غوث پاک شیخ عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیراں کے پیر مانتے ہیں اہل سنت، اتنی بڑی شخصیت، ان کے جو فقہ کے امام ہیں نا وہ ہیں امام احمد بن حنبل۔ اور ہماری اہل سنت میں شیخین کہتے ہیں امام بخاری کو اور امام مسلم کو، اور اہل سنت میں کہا جاتا ہے قرآن کے بعد جو سب سے معتبر کتاب ہے بخاری ہے۔ اور میں آپ کو حقائق بتا رہا ہوں یار، پتہ چلا شیخین کے بھی شیخ امام احمد بن حنبل، 11ویں والی سرکار کے بھی شیخ امام احمد بن حنبل۔ حضرات امام احمد بن حنبل نے کیٹاگوریکلی 2 ٹوک قرآن و حدیث کے دلائل سے یزید پلید کو کافر ڈکلیئر کیا ہے۔ اوئے ہوئے نہیں سمجھے، وہ کافر کا ہے کافر۔ مولوی حیا کر، شرم کر، وہ کافر کو رضی اللہ کہلوانا چاہتا ہے۔ اگر فرض کریں کسی اہل سنت کے محدث اور مفسر نے یزید کو کافر نہیں نہ کہا تو فاسق فاجر اس نے بھی کہا ہے، یعنی کسی نے اس لعنتی کے بارے میں نرم گوشہ نہیں رکھا۔ یہ جو ٹائٹل دیا ہے نا انہوں نے بل کا، ناموس صحابہ اور اہل بیت، یہ ٹائٹل کتنا خوبصورت ہے۔ وہ ٹائٹل سے تو نہ کسی شیعہ کو اختلاف ہے نہ کسی سنی کو اختلاف ہے کہ ناموس صحابہ اور اہل بیت، کتنا خوبصورت ٹائٹل ہے۔ یہ بالکل اسی طرح کا ٹائٹل ہے جو جنگ صفین میں مولا علی علیہ السلام کے سامنے جو باطل لشکر نہیں تھا، اور باطل لشکر یار کو جہنم کی طرف بلا رہا تھا، حضور کی حدیث کے مطابق مولوی جی فتویٰ مجھ پہ نہ لگانا، بخاری پہ لگانا۔ بے عشق علی جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی۔ انہوں نے بھی ایک نعرہ لگایا تھا، وہ کہتے تھے حکم اللہ کا چلے گا، حکم۔ یہ نعرہ کتنا خوبصورت ہے۔ جب مولا علی علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ نعرہ پہنچا تو آپ نے فرمایا نعرہ تو بڑا خوبصورت ہے لیکن نعرے کے پیچھے ان کی نیتوں میں فطور ہے۔ تو نعرہ اور ٹائٹل عنوان تو یہ بھی بڑا خوبصورت ہے، ناموس صحابہ اور اہل بیت، لیکن اس ٹائٹل کے اندر ان کی چھپی ہوئی خیانتیں ہیں۔ ان کو بس وہی چاہیے جو اہل بیت اطہار سے لڑائی کرنے آئے، یہ انہی کو بچانا چاہتے ہیں یار۔ اس صحابہ اور اہل بیت کے ناموس کا قانون، آئین، ایکٹ آلریڈی موجود ہے یار۔
یہ 295 سی حضور کا ہے اور 295 اے وکیل صاحب بیٹھے ہوئے